السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جس کتاب کا آپ سے تعارف کرانے لگا ہوں یہ ہمارے اردو ادب میں ایک شاہکار ناول کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے راجہ گدھ، اور یہ ناول بانو قدسیہ نے لکھا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جتنے بڑے ناول لکھے گئے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور یہ ناول جو ہے وہ بڑا ناگزیر ہے، اور وہ لوگ جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے۔ بانو قدسیہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اشفاق احمد مرحوم کی اہلیہ تھیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب کے بہت ٹیلنٹ تھے، اور وہ بہت بڑے لکھاری تھے، بہت بڑے فلاسفر تھے، اور بہت زیادہ یعنی کہانی گو تھے، اور بات کو بہت اوریٹ بہت اچھا کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک ادیب ہونے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانو قدسیہ اشفاق احمد سے بڑی ادیبہ تھیں، اور ان کی یہ جو صلاحیت تھی اس میں وہ اپنے خاوند سے بہت زیادہ، یعنی ان کا درجہ میرے نزدیک ایز اے لکھاری بہت زیادہ تھا۔ تو ویسے تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن راجہ گدھ ان کی ایک ریپریزنٹیٹیو کتاب ہے۔ یہ میں کہانی کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں اس کے موضوع کے بارے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں حلال اور حرام کے بارے میں بہت تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور دو مختلف تماثیل کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی ہے ایک گدھ کی زندگی جو کہ حرام کھاتا ہے، اور پھر وہ شخص جو اپنی زندگی میں حلال رزق اور حرام رزق لیتا ہے۔ اور حرام رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو کھانے کا رزق حرام، بلکہ جو باقی اس انسانی ضروریات ہے ان کی تکمیل کے لیے بھی جو شخص حرام کو اختیار کرتا ہے تو کیسے گدھ کے ساتھ اس کی مماثلت ہوتی ہے، اور کس طریقے سے، اور پھر حرام کے اثرات جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک جینیٹکس کی ایک تحقیق کا بھی سہارا لیا اس میں، اور خلاصے میں یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص اپنی زندگی کو حلال گزارتا ہے تو اس حلال کی وجہ سے اس کے اندر اور اس کے آنے والی نسلوں کے اندر بھی ایک پازیٹیو تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ایک وجد کی کیفیت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور وہ جن کا تعلق حرام سے ہوتا ہے تو ان کے اندر ایک خاص قسم کی جنونی اور ایک طرح کا پاگل پن کریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ جنونی پن اور پاگل پن نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی زندگی میں رہتا ہے بلکہ ان کے آنے والی نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس یعنی بیسک تھیم کو انہوں نے دو ساتھ ساتھ چلنے والی کہانیوں کے ساتھ، جس میں ایک پرندوں کی دنیا میں راجہ گدھ کی کہانی ہے، اور دوسری طرف پھر ایک کہانی ہے ایک یونیورسٹی کے طالب علموں کی اور پھر یونیورسٹی کے پروفیسروں کی، اور اس سارے میں کس طریقے سے حلال اور حرام کے فرق کی وجہ سے زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے وہ مختلف کرداروں کے ساتھ انہوں نے واضح کیا ہے۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس قدر دلچسپی سے لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا اس کتاب کو، راجہ گدھ، بانو قدسیہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ شکریہ۔